آج امت مسلمہ جن مسائل سے دوچار ہے ان کی جڑیں ہماری اپنی کمزوریوں میں پیوست ہیں۔ جب ہم دنیا کو الزام دیتے ہیں تو اپنے گریبان میں جھانکنے سے کتراتے ہیں۔ قرآن کریم نے واضح فرمایا کہ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ آیت ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتی ہے۔ خود احتسابی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خود کو مسلسل ملامت کرتے رہیں، بلکہ اس کا مقصد اپنی کمزوریوں کو تسلیم کرنا اور انہیں دور کرنے کی جانب قدم بڑھانا ہے۔ ہماری نمازیں کتنی خشوع و خضوع سے ادا ہوتی ہیں، ہمارے معاملات میں دیانتداری کتنی ہے، علم کی طرف ہماری توجہ کس قدر ہے، اس سب سے بڑھ کر کہ ہم کس نظام کے تحت اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور کیا ہمارا اجتماعی نظام اسلامی اصولوں پر استوار ہے بھی یا نہیں۔ یہ وہ سوالات ہیں جو ہر مسلمان کو اپنے آپ سے پوچھنے چاہیے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب مسلمانوں نے اپنی اصلاح کی، دین اسلام کو صحیح معنوں میں اپنایا، تو دنیا میں ان کا مقام بلند ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سب سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کی، پھر معاشرے کو تبدیل کیا اور پھر رہتی دنیا تک رول ماڈل بن گئے۔ آج ہم معاشرے کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں لیکن خود کو بدلنے سے گریز کرتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں میں بے راہ روی، ہمارے معاشرے میں تفرقہ، سود اور دھوکہ دہی پر مبنی ہماری معیشت، اس سب کی اصلاح بطور امت مسلمہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ لیکن جب تک ہر فرد اپنے دائرے میں اصلاح نہیں کرے گا، اجتماعی تبدیلی ممکن نہیں۔ والدین اپنے بچوں کی تربیت میں، اساتذہ اپنے شاگردوں کی رہنمائی میں، تاجر اپنے کاروبار میں، حکمران اپنی ذمہ داریوں میں، سب کو خود احتسابی اختیار کرنا ہوگی۔ یہ راستہ آسان نہیں لیکن ناممکن بھی نہیں۔ سچی توبہ، مسلسل کوشش، طاغوتی نظاموں سے ٹکراؤ اور اللہ سے مدد مانگنا ہمیں منزل تک پہنچا سکتا ہے۔ جب ہر مسلمان اپنی ذمہ داری سمجھے گا، جب علم کو اپنائیں گے، جب اتحاد کی قوت کو پہچانیں گے، تب ہی ہم دوبارہ سرفراز ہوں گے۔ احیاء خلافت کا خواب اسی وقت شرمندہ تعبیر ہوگا جب ہم سب مل کر اپنی اصلاح کریں گے اور امت کو دوبارہ ایک پلیٹ فارم پر متحد کریں گے۔